کاش 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 وہ تو چلا گیا، کاش انسانوں کو عبرت حاصل ہو. ہماری عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. میں یہ جتنی باتیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. دنیا میں کوئی واقعہ، کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں سبق حاصل. کتنے لوگ نوجوان ہمارے حسرت کرتے ہوں گے مائیکل جیکسن، کاش ہم مائیکل جیکسن کی جگہ ہوتے. کسی نے بتایا کہ ایک دفعہ ڈانس کے دوران لڑکیوں نے اپنے کوٹ پھاڑ دیے. اتنا زیادہ ایکسائٹڈ لڑکیاں ہو جاتی تھیں اس کے بھی. آج کسی نوجوان کے لیے کوئی ایک لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو وہ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹے گا، یار میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ میرے لیے اب گھر سے بھاگنا پبلک شروع ہو گئی. کیسا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. ختم. مائیکل جیکسن دنیا سے بولو بھائی ختم، مٹی. اب ڈانس کرو اندر قبر میں. لوگ اس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن اس سے مائیکل جیکسن کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاکمین احکم الحاکمین. فرمایا کہ اس کے بعد اب تمہیں اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس نے تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا تھا. اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں الا، خبردار خبردار ہوشیار سنو، لہ الحکم، حکومت کس کی ہے؟ اسی کی ہے. اور وہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ٹریک پر چلا تھا اور کون غلط ٹریک پر چلا تھا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی راستے کو صحیح کہہ دیں اور کسی راستے کو غلط کہہ دیں. ہماری نظر میں صحیح راستہ وہ ہے جس کو پبلک اچھا سمجھتی ہے. پبلک فنکاروں، اداکاراؤں کی زندگی کو کامیاب لائف سمجھتی ہے، اسی وجہ سے سب اسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیتا ہے کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے؟ ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، گانے والے، یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو قوالیاں پڑھنے والے ہیں نا وہ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں. موسیقی آپ کو اللہ سے دور کرتی، اللہ کے قریب نہیں کرتی. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر اگلی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی. دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے یہ بحث کے ذاتی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اسے؟ میں بار بار بتا، غیر مسلم ہے، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہیں، کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. لہٰذا جو قادیانی ہیں وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں، وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، پیغمبر ہونا تو اس کے بعد کی چیز ہے. بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں کوئی بھی قادیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، انشاءاللہ میں اسے قائل کروں گا. اس پر وہ مناظرہ کرے، اس پر وہ بحث کرے، اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو. شریف انسان نبوت سے پہلے کیا ہے شرافت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے؟ بتاؤ میں کیسا ہوں. لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہے. پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے، نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے 40 سال میں کبھی نہیں دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ نے 40 سال کی عمر میں 25 سال کے نبی سے جو نکاح کیا وہ کیوں؟ ایماندار ہونے کی وجہ سے. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا. جیسے کہ انویسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے، تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سلیکشن کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی، رشتوں کی کمی نہیں تھی. تاریخ کی کتابوں میں ہے خطبہا اشراف قوم. حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں، لیکن انہوں نے کس کو پسند کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاروبار کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے مال کی حفاظت کر سکے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا صادق اور امین ہونا تو دور کی بات، شریف انسان ہونا قادیانی ثابت نہیں کر سکتے. یاد رکھو میں قادیانیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آگ بہت سخت ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تم پروپیگنڈے میں مت آؤ، کسی عالم کے، صحیح عالم کے پاس بیٹھو اور اس کے ڈیبیٹ کرو، اس سے بحث برائے بحث کی نیت سے نہیں، حق کی پہچان کی نیت سے. اللہ کی قسم تمہارے سامنے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. اور یہ